داؤد علی، میں تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی دلوا دوں گا، مگر بدلے میں تجھے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنا ہوگا۔ جہانزیب خان چارپائی پر پاؤں پھیلائے سگریٹ کا کش لیتے بولا، خان، میری بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ تیری شدتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر تیرا بیٹا پھانسی کے پھندے تک جائے گا۔ بالآخر اگلے دن میرا کو جہانزیب کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ تمہیں پتہ ہے شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ تمہارا باپ کہہ رہا تھا کہ تم اب تک بالغ نہیں ہوئی، لیکن تمہارے جسم دیکھ کے نہیں لگتا۔ اسے سرتا پاؤں دیکھتے بولا، نہیں۔ اوکے فائن، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر ہوں تمہارا، پوچھ سکتا ہوں، جب تک تم بالغ نہیں ہو جاتی ہم سہاگرات نہیں منائیں گے۔ اگلے دن وہ اس کے چلنے اور بیٹھنے کے انداز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ ماہواری کے دنوں میں ہے۔ او مائی گاڈ ڈیئر، تم تو اور تمہارے باپ دونوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کون سا دن ہے تمہارا؟ وہ مدیحہ کو دیوار سے لگاتا دھاڑا، تو تیسرا 5 دن بعد میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے نا؟ اس جھوٹ کی قیمت تمہیں محسوس سمیت چھپانی ہوگی۔ وہ اسے گال پہ ہلکا سا کاٹتا پیچھے ہوا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے مدیحہ کے بھرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چند ماہ بھی اس سے دور نہیں رہ پایا تھا۔ نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مدیحہ کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن مدیحہ کا بھرا بھرا وجود جہانزیب کی نظروں سے دور نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب گیا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ واضح ہوا تبھی جہانزیب کی آنکھوں میں غصہ پھیل گیا، کیونکہ مدیحہ اسی ٹیڈی سے لپٹی سو رہی تھی جس سے جہانزیب کو سب سے زیادہ نفرت تھی۔ اس نے مدیحہ کی حالت کی پرواہ کرتے ہوئے اس ٹیڈی کو اس کے بازوؤں سے نرمی سے نکالا اور خود اس کی باہوں میں لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب مدیحہ کی آنکھ کھلی تو اپنی باہوں میں جہانزیب کو دیکھ وہ ایک دم چلانے لگی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ منع کیا تھا نا کہ مجھے یہ ٹیڈی نہیں پسند، پھر کیوں لے رکھا ہے اس کو اپنی باہوں میں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ مدیحہ کی چیخوں سے جہانزیب اٹھ بیٹھا، تبھی مدیحہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کو چپ کروایا۔ آپ کو میری فکر ہے، آپ نے تو مجھے خریدا ہوا مال سمجھ کر چھوڑ دیا تھا نا میرے حال پر، اب کیا کرنے آئے ہیں؟ اچھا، زیادہ غصہ مت کرو ورنہ میرا بیبی کالا ہوگا۔ مدیحہ نے بے یقینی سے جہانزیب کی طرف دیکھا، تبھی وہ آگے بڑھتے ہوئے ہلکی سی جسارت کر گیا تھا، جس پر مدیحہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ آپ کا جب دل چاہتا ہے تب چھوڑ دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اپنا لیتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی گھر، وہ بھی آپ کے، اور آپ کو ہی مبارک ہو آپ کا گھر۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ ٹھیک ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ یہاں پر ہی رہوں گا۔ نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ؟ اب کیا تم مجھے اپنے بستر سے اٹھاؤ گی؟ مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے آنسو چھپانے کے لیے اس نے نظریں پھیر لی۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب اس کے بھائی سے ایک گناہ سرزد ہوا اور سزا اس کو ملی تھی کیونکہ وہ بیٹی تھی، اور اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس کو ہی قربانی دینی پڑی۔ چھوٹے سائیں، آپ یہاں پہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ جہانزیب نے دلچسپی سے داؤد علی کو دیکھا، جس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ جہانزیب کو نہ جانے اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہی ڈر چاہتا تھا میں تمہارے چہرے پر۔ اب کہیں جا کر سکون ملا ہے داؤد علی؟ داؤد علی نے حیرانگی سے جہانزیب کو دیکھا تھا۔ ارے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں تو بس تمہارے بیٹے کا افسوس کرنے آیا تھا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے جہانزیب نے داؤد علی کو دیکھا۔ سائیں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اب تو جانتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور اگر وہ نہ چھوٹا تو اس کی ماں جیتے جی مر جائے گی۔ داؤد علی جہانزیب کے قدموں میں بیٹھتا رونے لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ جہانزیب ہی ہے جو عمران کو چھڑوا سکتا تھا۔ یہ بات تمہارے بیٹے کو معلوم ہونی چاہیے تھی نا کہ اس نے چودھریوں کے بیٹے کو مارا ہے۔ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا؟ اب سائیں، میں جانتا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن داؤد علی نے نظریں چرائیں جیسے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن کیا؟ جہانزیب نے داؤد علی کی طرف دلچسپی سے دیکھا تھا، جسے جہانزیب کو داؤد علی کی بے بسی دیکھ کر مزہ آ رہا ہو۔ سائیں، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو چھڑوا سکتے ہیں۔ داؤد علی ہاتھ جوڑے جہانزیب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کا بیٹا چھوٹ جائے، لیکن یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اس کے بیٹے نے جو گناہ کیا تھا وہ چھوٹا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ میں تمہارے بیٹے کو چھڑوا دوں گا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ابھی داؤد علی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب جہانزیب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے خاموش کروایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے میری شرط سن تو لو، شاید تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے پڑ جائیں۔ داؤد علی نے نظریں چرائیں تھیں۔ در حقیقت وہ اندر سے جانتا تھا کہ جہانزیب اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اپنا وعدہ، اپنا عہد یاد ہے نا؟ کیا کہا تھا تم نے اپنے قرضے کے بدلے میں؟
بابا آپ کو اس شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، ہم بھائی کو چھڑوائیں گے، آپ کو اس کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جہاں زیب داؤد علی سے باتیں کر ہی رہا تھا جب کسی نسوانی آواز پر چونک کر اس نے داؤد علی کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے داؤد علی؟ اتنا بہترین شاہکار، غصاخی معاف سائیں، مدیحہ ابھی کے ابھی اندر جاؤ۔ داؤد علی نے تنبیہ نگاہوں سے مدیحہ کو روکا تھا۔ نہیں بابا سائیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ شخص کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے اس کو گھر میں گھسایا ہوا ہے؟ ابھی کے ابھی اس کو باہر بھیجیں۔ بس مدیحہ ایک لفظ اور نہیں۔ داؤد علی کو یہ فکر تھی کہ کہیں شاہ زیب مدیحہ کی باتوں کا برا نہ مان لے اور وہ اپنا ارادہ بدل نہ لے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا شاہ زیب نے مدیحہ کو دیکھتے ہی کیا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جہاں بڑے دو بات کر رہے ہوں وہاں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن بابا صاحب میں… بس خاموش ہو جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ مدیحہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تھی جب جہاں زیب کی آواز پر ایک جھٹکے سے رکی۔ رکو، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ جو میں نے تم سے سوال کیا ہے پہلے اس کا جواب دو۔ کون ہے یہ لڑکی؟ جہاں زیب کی نگاہیں مدیحہ پر تھی اور بات وہ داؤد علی سے کر رہا تھا۔ سائیں، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے۔ کیا کر رہی ہو تم آج کل؟ مدیحہ نے اپنی انگلیاں چٹکتے ہوئے جہاں زیب کی طرف دیکھا جو مدیحہ کو پرکشش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ مدیحہ کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ وہ جہاں زیب کو بہت بھلا لگ رہا تھا، اس کی معصومیت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے پرنسس؟ جہاں زیب کے پرنسس کہنے پر مدیحہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں پڑھ رہی ہوں۔ چھوٹے سے جواب پر جہاں زیب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، مجھے بھی پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ جہاں زیب کے ایسے کہنے پر جہاں مدیحہ کا رنگ سفید پڑا تھا وہاں پر داؤد علی کو خطرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ مدیحہ تم اندر جاؤ، اب کی مرتبہ نے داؤد علی نے اپنے لہجے کو مزید نرم رکھتے ہوئے کہا۔ مدیحہ بھی اپنے باپ کی اتنی شیرین لہجے پر حیران تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ خیر وہ اپنے کندھے اچکائی کمرے میں چلی گئی، کیونکہ داؤد علی بہت ظالم تھے، خاص طور پر اپنی بیٹی اور بیوی کے معاملے پر۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکی کو اپنے باپ سے بھی وقفہ دے کر بات کرنی چاہیے اور عورت کو محض گھر میں کام کرنے والی کی نظر سے دیکھا تھا۔ مدیحہ جا چکی تھی۔ کہاں چھپا رکھا تھا اتنے عرصے سے یہ شاہکار؟ جہاں زیب کی آنکھیں ابھی بھی اسی راستے پر ٹکی ہوئی تھی جہاں سے مدیحہ ابھی ابھی اندر گئی تھی۔ سائیں، وہ ابھی چھوٹی ہے۔ داؤد علی نے نظریں چرائیں۔ جہاں زیب نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے داؤد علی کو دیکھا تھا۔ کتنی چھوٹی ہے؟ ابھی وہ بالغ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تب تک میں اس سے اپنا حق نہیں دوں گا۔ نکاح کی تیاری شروع کرو۔ داؤد علی، بیٹا چاہیے یا نہیں؟ ہم کھائیں؟ داؤد علی کو دھچکا تو لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھاتا ہوا دیکھ لینا۔ اتنا کہتے ہی جہاں سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میری بیوی مر جائے گی تو پھر جشن کی تیاری شروع کرو۔ اگلے ہی ہفتے تمہارا بیٹا بازیاب ہو جائے گا اور اسی دن وہ اپنی بہن کو بھی رخصت کرے گا۔ بولو منظور ہے؟ جہاں زیب کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرو، تبھی اسے یہ بات قبول کری۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ کیا کہہ رہے تھے چھوٹے سائیں؟ وہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ کیا ان کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرے بچے بھی چھوٹی ہے اور ان کی جرت میں کیسے ہوئی کہ رشتہ مانگے؟ دیکھو، کل تو ہم نے اپنی چچی کی بچی کی شادی کرنی ہے اور پھر جہاں زیب سائیں اچھے انسان ہیں، شریک انسان ہیں۔ شریف کہاں سے رکھتے ہیں وہ؟ اب وہ شریف ابا، میں ہرگز وہاں پر شادی نہیں کروں گی۔ مدیحہ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے کچھ غلط نہیں سوچیں گے۔ جہاں زیب سائیں واقعی بہت اچھے انسان ہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ لیکن ابا، دیکھو بیٹا، ہم نے تو تمہاری شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے۔ اب ساری زندگی تو تمہیں گھر پر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے نا، اس طرح تمہارا بھائی بھی چھوٹ جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی سے محبت نہیں؟ مجھے اپنے بھائی سے تو محبت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجھ سے محبت نہیں، تبھی تو مجھے جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ داؤد علی، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کیا کروں میں پھر؟ تمہارا بیٹا بھی صحیح سلامت چاہیے اور بیٹی بھی۔ جہاں زیب سائیں کے علاوہ تمہارے اس نکھٹو بیٹے کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ بیٹا پھانسی پہ لٹکتی دیکھنا چاہتی ہو تو بے شک اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا کر رکھو، اور اگر بیٹا چاہیے تو اس کا نکاح اگلے حد سے سائیں سے کرنا ہی ہوگا، ورنہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ جس روز تمہاری بیٹی کا نکاح ہے اسی روز سائیں تمہارے بیٹے کو چھڑوا لیں گے۔ اب بولو کیا چاہتی ہو؟ کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں؟
کیا میرے دونوں بچے میری نظروں کے سامنے نہیں رہ سکتے؟ بھائی کے کیے گناہ کی سزا آپ لوگ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ دیکھو مدیحہ، تم جانتی ہو نا تمہارا بھائی تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ محبت کرتا ہے تو کیا اب اس کی خاطر میں اپنی جان دے دوں؟ دیکھو پہلے پہلے یہ سب مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب جہاں سے سائیں تمہیں ہم سے ملوانے لے کر آئیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، سب خراب ہو جائے گا۔ ابا وہ مجھے کبھی بھی آپ لوگوں سے ملوانے نہیں لائیں گے۔ لیکن کیوں نہیں لائے گا ابا؟ وہ آپ لوگوں کا دشمن ہے، ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ دشمن نہیں ہے، وہی تو ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ آپ لوگ یہ سب میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میں آپ لوگوں کی بیٹی ہوں، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ داؤد علی کمرے میں گئے تو جہانزیب کے باتوں کو سوچنے لگے۔ داؤد علی، میں تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی دلوا دوں گا، مگر بدلے میں تجھے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنا ہوگا۔ جہانزیب خان چارپائی پر پاؤں پھیلائے سگریٹ کا کش لیتے بولا، خان، میری بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ تیری شدتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر تیرا بیٹا پھانسی کے پھندے تک جائے گا، کیونکہ میں تو چودھری کے بیٹے کے ساتھ ہی رہوں گا، کیونکہ وہ لوگ مظلوم ہیں۔ اتنا کہتے ہی جہانزیب وہاں سے جانے والا تھا جب داؤد علی نے اس کو روک لیا۔ نہیں نہیں سائیں، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مدیحہ آپ کی امانت ہے، آپ کا جب دل چاہے اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ بالآخر اگلے ہفتے مدیحہ کو جہانزیب کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ مدیحہ کو خوب رونا آیا، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب اس کی نظر اپنے بھائی عمران پر پڑی۔ عمران ابھی لوٹا تھا، وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سیدھا مدیحہ کے کمرے میں گیا۔ عمران اپنی لاڈلی بہن کو دیکھ کر آگے بڑھا، لیکن اب کی مردہ مدیحہ نے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، تبھی وہ اپنا چہرہ موڑ گئی۔ عمران حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ مدیحہ، کیا ہوا تمہیں؟ آج تمہاری شادی ہے اور پھر بھی تم اپنے اکلوتے اور لاڈلے بھائی سے ناراض ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہاری شادی پر تمہارے پاس ہوں۔ خوش؟ اس نے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا، تمہاری ضمانت میری شادی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، اگر میں شادی سے انکار کر دیتی تو آج بھی تم جیل میں ہوتے اور عنقریب پھانسی پر چڑھ چکے ہوتے۔ مدیحہ کی بات پر عمران نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ نسیمہ بیگم اپنی نظر چرانے لگی تھی۔ اماں سائیں، کیا مدیحہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ہاں تو کیا کرتی وہ؟ میرے منہ کی طرف دیکھ کر مان گئی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ماں ہوں، اکلوتے بیٹے ہوں۔ میرے تو جہانزیب نے شرط رکھی تھی کہ وہ مدیحہ سے شادی کرے گا، تبھی تمہیں چھڑوائے گا، اور تو ہمارے پاس کوئی تھا نہیں جو تمہیں چھڑوا سکتا، اسی لیے ہمیں مدیحہ کا نکاح جہانزیب سے کرنا پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں سائیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے کیوں چھڑوایا؟ مجھے وہاں پر ہی مرنے دیتے، کم از کم میری بہن اس جہانزیب کے ہاتھوں سے تو نہ جاتی نا۔ اب 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 وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میں نے اس کے بارے میں اچھا قصے نہیں سنے۔ اماں سائیں، آپ جانتی ہیں کہ وہ اس گاؤں کا سردار ہے، اور سردار کیسے ہوتے ہیں؟ ہم غریب اور سفید پوش لوگ جہانزیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے گناہ کرتے ہوئے سوچا تھا کہ آپ کے بعد اماں پر، ابا پر یا مجھ پر کیا اثرات پڑیں گے؟ نہیں، آپ نے نہیں سوچا، آپ کو صرف اپنی انا، اپنی ضد پیاری تھی۔ اب تو سب کچھ ہو گیا نا، اب کس بات کا دکھ ہے آپ کو؟ مدیحہ دلہن بنی جہانزیب کے بستر پر سے سجائے بیٹھی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اے سی لگے ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ یا اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا کرنا، وہ تیرے دل میں دعا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کانپ اٹھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جہانزیب آ گیا ہے، تبھی وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جہانزیب دروازہ بند کرتے ہوئے مدیحہ کا سمٹ کر بیٹھنا دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے مدیحہ کے پاس آیا۔ تم بےحد خوبصورت لگ رہی ہو، وہ مدہوش ہوتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی معصومیت بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی جہانزیب کو شرارت سوجی تھی، اس لیے اس نے مدیحہ کے چہرے پر پھونک ماری۔ مدیحہ کا گھبراہٹ سے پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتا تمہارے قریب؟ وہ مجھے، مدیحہ کچھ کہتی خاموش ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں، بولو، تم میری بیوی ہو، جو دل میں آئے کہہ سکتی ہو۔ کچھ نہیں، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ تمہارا باپ کہہ رہا تھا کہ تم اب تک بالغ نہیں ہوئی۔ جہانزیب نے بڑی گہری نگاہوں سے مدیحہ کو دیکھا تھا۔ مدیحہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن تمہارے جسم کو دیکھ کے نہیں لگتا، اسے سر تپاؤں دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، اوکے فائن، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر ہوں تمہارا، پوچھ سکتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کا لباس ہے اور ایک دوسرے کا پردہ رکھنا ہم پر فرض ہے۔
اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، جب تک تم بالغ نہیں ہو جاتی ہم سہاگرات نہیں منائیں گے۔ ابھی تم کپڑے بدل کے آرام کرو۔ مدیحہ نے گہرا سانس لیا۔ اس نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا جھوٹ بہت جلدی پکڑا جائے گا، کیونکہ جہاں زیب جان گیا تھا کہ داؤد علی اور مدیحہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے جہاں زیب نے مدیحہ پر نظر رکھنے کا سوچا۔ اگلے دن وہ اس کے چلنے اور بیٹھنے کے انداز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ماہواری کے دنوں میں ہے۔ جہاں زیب نے گہرا سانس لیا تھا، وہاں پر ہی مدیحہ کو اب نئی فکر ستانے لگی۔ او مائی گاڈ ڈیئر، تو تم اور تمہارے باپ دونوں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ کمرے میں آتے ہی مدیحہ پر چلایا، کیونکہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اس لیے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ چاہتا تو مدیحہ سے باہر بھی سوال جواب کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ سب ملازمین اس کی اور اس کی بیوی کی بات چیت سنیں۔ کون سا دن ہے تمہارا؟ وہ مدیحہ کی دیوار سے لگاتا دھاڑا۔ تو تیسرا، 5 دن بعد میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس جھوٹ کی قیمت تمہیں سود سمیت چکانی ہوگی۔ اس کے گال پہ ہلکا سا کاٹتا پیچھے ہوا۔ مدیحہ جہاں زیب کی اس جسارت پر کانپ اٹھی۔ تبھی اس کے دماغ میں عمران کی باتیں گھومنے لگی تھی۔ کیا واقعی جہاں زیب اچھے انسان نہیں ہے؟ کیا وہ مجھ پر واقعی ظلم کریں گے؟ ابا کو کیا ضرورت پڑی تھی جھوٹ بولنے کی؟ آخر انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ جب میری شادی جہاں زیب سے کرنی ہی تھی تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا کی عزت کی خاطر مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑا۔ اب جہاں زیب میرا کیا حشر کریں گے؟ وہ رونے لگی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ جب مدیحہ کے رونے کی آواز سن کر جہاں زیب کی آنکھ کھلی اور وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ مدیحہ حیرانگی سے جہاں زیب کو دیکھنے لگی۔ اس کے اٹھنے پر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس پر چلائے گا۔ یہ مدیحہ کے رونے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اس کے دھوپ چھاؤں جیسے روپ پر حیران تھی۔ کبھی وہ اس پر غصہ کر رہا تھا تو کبھی اس کی اتنی پرواہ کر رہا تھا۔ مدیحہ نے نرمی سے نام میں سر ہلایا۔ تو پھر جاگ کیوں رہی ہو؟ اور یہ آنسو کیوں ہے تمہاری آنکھوں میں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے اپنے ٹیڈی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ٹیڈی؟ یہ کون ہے؟ جہاں زیب کی آنکھوں میں غصہ آیا۔ میرا بھالو ہے، میں بچپن سے اس کے ساتھ سوتی آ رہی ہوں۔ آج کے بعد تمہارا ٹیڈی میں ہوں۔ آئندہ کے بعد سے تو مجھے حق کر کے سو گی، سمجھی تم؟ مدیحہ نے خوفزدہ ہوتے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر میرا چہرہ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے حق کر کے سو جاؤ۔ مدیحہ جلدی سے اس کو حق کرتی سو گئی تھی۔ اگلی صبح جہاں زیب کی آنکھ پہلے کھلی، اور جس وقت مدیحہ کی آنکھ کھلی تھی وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے آس پاس سفید رنگ کے گلاب کے پھول رکھے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہی مدیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ اس کو یہ پھول بہت پسند تھے۔ تبھی جہاں زیب دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ مدیحہ نے چونکتے ہوئے اپنا دوپٹہ تلاش کیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے میری پرنسس؟ جہاں زیب کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ ایک طرف رکھتے ہوئے مدیحہ سے سوال کر رہا تھا۔ وہ میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، مدیحہ نے ایسے گھبراتے ہوئے کہا تھا جیسے اس سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہو۔ تو کیا ہوا نہیں مل رہا؟ تو رہنے دو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں جس کے سامنے تم نے دوپٹہ لینا ہے۔ اب وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ، پھر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ مدیحہ کو بھی بہت عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ نظریں چراتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ باہر نکلی تو کافی فریش لگ رہی تھی۔ تبھی جہاں زیب نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ مدیحہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، لیکن یہ صرف وقتی تھا۔ وہ حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو، اجازت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بلا جھجک مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتی ہو۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ اس سوال کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تبھی مدیحہ ایک دم گھبرائی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، بس میں اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آخر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے میرے بھائی کو چھڑوایا اور آپ اس کا معاوضہ چاہتے تھے؟ جہاں زیب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں کہہ سکتی ہو، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات مدیحہ اپنے دل میں بٹھا لے گی اور پھر وہ اپنے رشتے کو تو وقت دے پائے گی اور نہ ہی جہاں زیب کو کبھی قبول کر پائے گی۔ وہ ایک دم گمسم سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ کھانا کھاؤ۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اصل میں مدیحہ کی بھوک جہاں زیب کی باتیں سن کر ہی ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ ورنہ میں خود کھلاؤں گا۔ کہا نا مجھے بھوک نہیں۔ آپ کیوں ہر بات پہ ضد کرتے ہیں؟ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی غلام نہیں، نہ ہی کوئی پتلا ہوں جس کو آپ جیسے چاہیں گے ویسے استعمال کریں اور میں کچھ بھی نہ کہوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور یہ تمہارا لہجہ اتنا سخت کیوں ہے؟ تبھی مدیحہ کو احساس ہوا کہ وہ کسی کے سامنے اور کیا بات کر رہی ہے۔
تبھی وہ ایک دم گھبراتے ہوئے نظر چرانے لگی۔ جہازیب اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بس اتنی سی ڈانٹ پر ڈر گئی تم؟ میری بیوی ہو، تمہیں میرا سامنا بھی ہمت سے کرنا ہوگا۔ ابھی میری ڈانٹ ڈپٹ پر ہی تم اتنا گھبرا گئی ہو تو میری شدتیں کیسے برداشت کرو گی جو اتنے سالوں سے صرف تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے؟ میری غربت کیسے برداشت کر پاؤ گی؟ مدیحہ کا تو چہرہ سرخ ہو گیا، وہ شرم کے مارے نظریں چرانے لگی۔ جہازیب نے اپنے آگے سے کھانے کی ٹرے سائڈ پر کر کے مدیحہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود پر گرایا۔ یہ تمہارے ماہواری کے دن کب ختم ہوں گے؟ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے مدہوش ہوتے ہوئے مدیحہ سے بات کر رہا تھا اور وہ خود کو جہازیب کی باہوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، وہ ہفتے پر لگا کر اڑ گیا۔ تمہیں کچھ خیال ہے؟ تمہاری بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں فارم ہاؤس میں بیٹھے اپنی نئی بیوی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہے ہو۔ موم پلیز، وہ کمرے میں سن لے گی تو اسے برا لگے گا۔ ارے سنتی ہے تو سن لے، ویسے بھی اس کے باپ نے جو حرکت کی اس کے بعد تو اس کے جیتے جی مر جانا چاہیے۔ وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ موم کیا ہو گیا آپ باہر سے آتی آوازوں کو سن کر مدیحہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ وہ جو ابھی نیند سے اٹھی تھی اچانک سے گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر گئی۔ میڈم آپ کمرے میں چلی جائیں، سر نے آفس سے منع کیا ہے کہ آپ کو باہر نہ آنے دیا جائے۔ لیکن باہر اتنا شور کس بات کا ہے؟ میڈم ہم کچھ نہیں جانتے، آپ پلیز اندر چلی جائیں۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر بار ہو کیا رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے بلاؤ باہر، میں اسے حقیقت بتاؤں کہ وہ یہاں پر کسی حیثیت سے ہے۔ اس کی اوقات یہاں پر پھرنے والی ملازموں سے بھی بدتر ہے۔ لو، اچھا ہوا تم آ گئی، تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نجمہ بیگم کی بات پر جہازیب نے ایک دم چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں مدیحہ ہونک بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ آؤ ادھر، میں تمہیں حقیقت بتاؤں۔ پلیز اسٹاپ اٹ، آپ کچھ نہیں کہیں گی موم، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اسے حقیقت بھی تو معلوم ہونی چاہیے جو خود کو اس گھر کی مالکن سمجھ کر بیٹھی ہے۔ موم اگر آپ نے ایک لفظ اور نکالا تو میں آپ کی بہو کو طلاق دے دوں گا۔ مدیحہ ہونک بنی سب معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ سے ہر چیز بالاتر تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تبھی نجمہ بیگم واپس جا چکی تھی، لیکن مدیحہ جہازیب کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مجھے جاننے کا حق ہے کہ آپ ماں کیا کہہ کر گئی ہیں اور کیوں؟ جہازیب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی ماں اس کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کر گئی تھی۔ جہازیب مدیحہ کے پاس گیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مجھے ہاتھ مت لگا، پہلے وہ حقیقت بتاؤ جو تمہاری ماں بتانا چاہتی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے مدیحہ، بس تم میری دوسری بیوی ہو اور میری پہلی بیوی میری ماں باپ کی مرضی کی شادی تھی، لیکن مجھے اس سے نہ تو محبت ہے اور نہ ہی لگاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے دوسری شادی اپنی مرضی سے کی۔ اماں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے یہاں پر آ گئی، بس اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی اماں کے یہاں آنے، اور نہ ہی کوئی بات ہے۔ میں آپ کی پسند کب سے ہو گئی؟ آپ نے تو مجھ سے شادی ابا سے بھائی کو چھڑوانے کا معاوضہ لیا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ دن پہلے ہی تو آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس مدیحہ، اب میں تمہیں مزید صفائیاں نہیں پیش کروں گا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، اور ویسے بھی تمہاری ماہواری کے دن ختم ہو گئے نا، تو مجھے میرا حق چاہیے۔ ہرگز نہیں، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مدیحہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور تم مجھے روکو گی کچھ بھی کرنے سے؟ وہ آگے بڑھا اور مدیحہ کا ہاتھ تھامے اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا، جاتے ہی اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے گرایا۔ نہیں جہازیب، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کچھ کر سکتا ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں، تمہارے وجود پر حق رکھتا ہوں، بیوی ہو تو میری۔ اور پھر وہ ساری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور وہ اپنے وجود کو اس کے حوالے کر کے ایک عجیب سی کشمکش میں ڈھل گئی۔ وہ خود کو پرسکون کر کے نیند خرگوش کے مزے لینے لگا، تو دوسری طرف مدیحہ ساری رات بیٹھے آنسو بہاتی رہی تھی اور اسے اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مزید زندہ نہیں رہ پائے گی، اسے اپنا وجود ناکارہ محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جہازیب کی آنکھ کھلی تو مدیحہ اسی حالت میں گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جہازیب گہرا سانس لیا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اسے مدیحہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اٹھ کر بیٹھا اور مدیحہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے آوازیں دینے لگا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ بھی آواز دینے کے بعد جب مدیحہ کے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی تو وہ ایک دم گھبرا گیا، کیونکہ مدیحہ کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ مدیحہ، مدیحہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جہازیب نے جیسے ہی مدیحہ کا ہاتھ تھاما، مدیحہ اس کی گود میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔
جہازے کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے مدیحہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی میں بٹھاتے اسے ہسپتال لے گیا۔ کہاں پر مر گئے ہیں سب ڈاکٹر؟ اچھے سے اچھا ڈاکٹر بلاؤ، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دیوانہ وار کبھی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو کبھی ادھر۔ تبھی ایک ڈاکٹر بھاگتا ہوا جہازیب کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کا چیک اپ کریں، اسے کیا ہوا ہے؟ اسے بہت تیز بخار ہے اور یہ بے ہوش بھی ہو گئی ہے۔ جہازیب صاحب، آپ باہر انتظار کریں، ہم آپ بیوی کا معائنہ کر کے ہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ جہازیب بہت فکر مند تھا، جو مسلسل کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا، لیکن اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اچانک ایک ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیں، انہیں کوئی گہرا صدمہ لگا ہے۔ اس پر شاید اتنا کہتے ہی ڈاکٹر نظر چرانے لگی تھی کہ ڈاکٹر شاید آپ لوگوں کی آج ویڈنگ نائٹ تھی۔ وہ آپ کی شدت برداشت نہیں کر سکی، اس لیے کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اور آپ ان کی خوراک کا خیال رکھیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دی ہے اور کچھ دوائیاں لکھ کر دی ہیں، وہ باقاعدگی سے دیتے رہیں اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آ جائے گا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ مدیحہ بت بنی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہازیب کی کبھی کبھار اس پر ایک نظر ڈال لیتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری اتنی سی بھی قربت برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کس کی بیوی ہو۔ آئندہ بھی تمہیں ایسے ہی سب کچھ برداشت کرنا ہوگا تو کیا ہر مرتبہ تم اسپتال پہنچ جایا کرو گی؟ اس لیے بہتر ہے گھر جاؤ اور اپنی خوراک کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو۔ اب تمہیں میرے لیے جینا ہے اور جو میں چاہوں گا ویسا کرنا ہے، تو اس کے لیے تمہارے وجود میں جان ہونا بھی تو باقی ہے۔ تو ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میرا قصور کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ تبھی جہازیب نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کا بازو کھینچتے ہوئے اس نے خود پر گرایا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ آئندہ کے بعد تمہاری زبان سے یہ الفاظ سنے تو تمہاری زبان کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو تمہاری جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا، سمجھی؟ وہ گاڑی میں چلایا تھا، جس وجہ سے مدیحہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ جہازیب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اسی لمحے پگھل گیا اور اس کو اپنے ساتھ لگائے اسے پیار کرنے لگا۔ مدیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مدیحہ۔ میں نے جس روز پہلی بار دیکھا تھا، مجھے تم سے اسی روز محبت ہو گئی تھی۔ تمہاری باتیں، تمہارا رویہ مجھے تمہارا دیوانہ بنا گیا۔ اسی روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے، تم میری محبت کی اکیلی وارث ہوگی۔ لیکن اب میں ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، تو پھر آپ مجھ پر کیوں مجھ سے زبردستی کر رہے ہیں؟ جہازیب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر مدیحہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے لگا جسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ جہازیب خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور مدیحہ کو لگا کہ اس نے دوبارہ اسے چھوڑ جانے کی بات کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ گاڑی گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی اور جہازیب خاموشی سے مدیحہ کا گاڑی سے اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مدیحہ نے ڈرتے ڈرتے ایک نگاہ جہازیب پر ڈالی تو اس کے چہرے پر پھیلی سستی دیکھ کر وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکی تھی، جہاں سے پوری رات گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ گلیوں کی خاک چھانتا رہا اور پھر جب اس کی بے چینی مزید بڑھنے لگی تو وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس نے جو کیا، آج آپ کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ آپ کو میری بیوی سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کس کی خاطر آپ نے میری بیوی سے اس طرح بات کی؟ اب تم اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑو گے؟ ہاں، کیونکہ آپ غلط ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ میری خاطر چھوڑ کر آئی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ بدسلوکی کروں؟ آپ کی وجہ سے آپ کی جگہ الگ ہے، اس کی جگہ الگ۔ میں آپ دونوں کا ایک دوسرے سے موازن نہیں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہی کیا ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کچھ نہیں جانتے۔ رہی بات آپ کی اس لاڈلی کی، تو آپ اس کی فکر کریں، اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈے، کیونکہ میں بہت جلد اسے طلاق دے دوں گا۔ نہیں جہازیب، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ کی دوسری شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ اماں سائیں بھی آپ کے پاس دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی، خاص طور پر میری سفارش لے کر۔ اب آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، لیکن مجھے طلاق نہ دیجیے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں آپ کے نام پر ساری زندگی اس گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ مبشرہ، جو جہازیب کی پہلی بیوی تھی، ایک دم تڑپ اٹھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے 8 سال بعد جہازیب اسے طلاق دے دے گا، اس لیے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ وہ جہازیب سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جہازیب گھر واپس آ چکا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے پورا فارم ہاؤس چھان مارا تھا، لیکن مدیحہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ شازیہ نبیلہ، وہ مسلسل ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا۔ تبھی ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جی صاحب، تمہاری میڈم کہاں پر ہے؟ وہ پورے فارم ہاؤس میں
وہ کہیں پر بھی نہیں سائیں، وہ میڈم کیا وہ لگائی رکھی ہے، طریقے سے پتہ ہوگا کہاں ہے وہ تمہاری میڈم سائیں؟ وہ میڈم اپنے میکے چلی گئی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی، وہ ہمیشہ وہاں پر ہی رہیں گی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور تم سب کہاں پر تھے اس وقت جب وہ گھر سے باہر جا رہی تھی؟ کیا وہ اکیلی گئی؟ سائیں وہ اکیلی ہی جا رہی تھی، لیکن چوکیدار کے کہنے پر وہ گاڑی میں گئی ہیں، ورنہ چوکیدار نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ میڈم کو گھر سے باہر نہیں جانے دے گا۔ لیکن ان کی بے اجازت پر چوکیدار کو بھی کچھ اور نہ سوچا تو اس نے گاڑی کے ذریعے میڈم کو ان کے میکے بھیج دیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مدیحہ، میرے ساتھ تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ دور رہنا چاہتی ہو مجھ سے تو ٹھیک ہے، اب تمہارا باپ تمہیں حقیقت بتا کر میرے پاس بھیجے گا، پھر تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا اور اس وقت تم خود میرے قدموں میں آؤ گی۔ اب مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے یا نہیں، تم کس طرح میرے پاس آتی ہو مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اب انتظار ہے اس دن کا جس روز تمہارا باپ تمہیں خود گھر سے نکالے گا۔ وہ خیالوں میں سے باتیں کر رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش مدیحہ اس کے سامنے ہوتی تو اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دیتا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی جہاں سب کو چھوڑ کر جانے کی؟ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے۔ آج اسے گئے 6 مہینے ہو چکے تھے اور ان 6 مہینوں میں اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ جہازیب تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ آج اس کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی، تبھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مدیحہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اس کے گھر پہنچ گیا تھا، لیکن وہ اس کے گھر بھی سب سے چھپ کر اس کے کمرے میں گیا۔ وہ جو نیند خرگوش کے مزے لے رہی تھی، تبھی ایک گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے کسی کی موجودگی اپنے کمرے میں محسوس نہیں کر سکی۔ جہازیب تھوڑا سا آگے گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے مدیحہ کا بھرا بھرا وجود دیکھا۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، لیکن یہ سب کچھ وقتی تھا۔ اس کی ہر خوشی غصے میں بدل گئی جب اس نے مدیحہ کے بازو میں اس کے پسندیدہ ٹیڈی کو دیکھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے مدیحہ کی باہوں سے اس ٹیڈی کو باہر نکالا اور خود اس کی باہوں میں سمٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح مدیحہ آنکھیں بند کی ایک اچھی نیند میں اپنی ٹیڈی کو سہلا رہی تھی۔ او میرا پیارا بچہ، گڈ مارننگ۔ وہ آنکھیں بند کیے بے کی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ٹیڈی کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ٹیڈی، یہ آپ کے بال اصلی کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بازو میں ٹیڈی بھی اصلی ہے۔ کسی کی آواز پر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور چیخ مارتے ہوئے جہازیب کے بازوؤں سے باہر نکلی۔ جہاں سے جلدی سے اس کا ہاتھ نہ تھامتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ کہاں جا رہی ہو میری بلبل؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں جو کتنے ہی مہینوں سے گھر سے لاپتہ ہے۔ تو آ گئی آپ کو ہوش اپنی بیوی سے ملنے کی؟ مجھے تو لگا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں خود گھر سے نکال دے گا، لیکن وہ تو بہت ڈھیٹ ثابت ہوا۔ خیر، میں اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہوں، اسی لیے آج تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ شکر خدا کا آپ آ گئے ہیں۔ آپ کے ابا کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں وہ آج آپ بیٹھ کر حل کر لیں، کیونکہ ابا مجھے تنگ کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ آپ کو جیل کروا دیں گے۔ آپ نے ان کی بیٹی کو گھر سے نکالا جب میں پریگننٹ تھی۔ میں نے تو ابا کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا بلکہ میں خود آئی ہوں، لیکن ابا کی ایک ہی ضد تھی کہ جب پنچایت میں مجھ سے سوال کیا جائے تو میں یہی کہوں کہ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں اور آپ نے مجھے زبردستی گھر پر قید کر کے رکھا۔ لیکن بھلا میں کیوں ہی جھوٹ بولوں؟ ابا کو تو نہ جانے شروع سے ہی جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ وہ شادی کے شروع والا جھوٹ وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں جھوٹ بولوں۔ چلو آج تمہارے باپ سے دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ جہازیب کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ ایک تو وہ اس کی بیٹی سے اس کا راز چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، اس پر وہ مدیحہ کی نظروں میں جہازیب کو برا بنا رہے تھے۔ مدیحہ جہازیب کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آئی جہاں داؤد علی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آ گئی میری بیٹی، میں نے پنچایت میں تمہارا کیس ڈال دیا ہے۔ اب قریب پنچایت بیٹھے گی تو تم ویسے ہی کہنا جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے، پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہ سکتی ہو۔ ابا سائیں، میں کچھ نہیں جانتی، آپ ابھی اور اسی وقت جہازیب سے بات کریں۔ جہازیب بیٹھے۔ مدیحہ کی بات پر داؤد علی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے گھبراتے ہوئے مدیحہ کے پیچھے کھڑے جہازیب پر نظر دوڑائی۔ سائیں، آپ یہاں پر؟ ہاں میں۔ کیسے ہو داؤد علی؟ لگتا ہے میرے احسانات بھول گئے ہو، اور شاید وہ راز بھی جو میں نے صرف میں جانتا ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ تمہاری بیٹی کو بتا دوں؟ پھر دیکھوں گا کہ تمہاری بیٹی پنچایت میں بیٹھ کے کس کے خلاف بات کرتی ہے۔ داؤد علی جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور پھر جہازیب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔
سائیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ غلطی نہیں ہوئی، تم سے گناہ ہوا ہے۔ تم میری بیوی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، اب تو پنچایت ضرور بیٹھے گی اور اب جو بھی بات ہوگی میں پنچایت میں ہی کروں گا۔ اتنا کہہ کر جہازیب کا نہیں وہاں سے چلا گیا۔ مدیحہ حیرانگی سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ داؤد علی کو تو اپنی فکر ستائے جا رہی تھی، یہ اسے کیا ہو گیا؟ جہازیب اس کے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ کچھ دنوں کے بعد ہی پنچایت بٹھائی گئی تھی جس میں داؤد علی، جہازیب اور مدیحہ کو بلایا گیا۔ داؤد علی، کیا اب تم سچ بتانا شروع کرو گے یا میں بولوں؟ داؤد علی اپنی نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی جہازیب نے بولنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ داؤد علی میرے قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے کئی مرتبہ اسے پیسے مانگنے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ ایک روز میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے میرے پیسے نہ مجھے لوٹائے تو میں پورے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دوں گا۔ اسی ڈر سے داؤد علی کو اور کچھ نہیں ملا تو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی مدیحہ کو میرے آگے بھیج دیا اور پھر اس کے بعد غائب ہو گیا۔ میں جب بھی مدیحہ سے شادی کرنے کے لیے اس کے گھر آتا تو مجھے ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ داؤد علی گھر پر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں بغیر بتائے سے گھر پہنچ گیا۔ داؤد علی بھی گھر پر تھا اور اس کی بیٹی بھی، لیکن مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد علی نے اپنی بیٹی کو یا اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا تھا کہ کیوں نہ اس راز کو راز رکھ لیا جائے۔ اس طرح مدیحہ سے میرا نکاح بھی ہو جائے گا اور اس کے باپ کا راز بھی راز رہ جائے گا۔ لیکن داؤد علی کو اپنی عزت پیاری نہیں تھی۔ میری بیوی کے ساتھ میری ہلکی سی انبن ہوئی تو وہ اپنے میکے آ گئی اور اسے لینے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ داؤد علی اپنے دماغ میں کون سی شیطانی پلان بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مدیحہ پنچایت میں بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرے۔ اس طرح وہ مدیحہ سے طلاق دلوا کر مجھے نیچے دکھانا چاہتا تھا۔ کیونکہ مدیحہ میری پسند تھی، میں نے مدیحہ کے بدلے میں داؤد علی کے بیٹے عمران کو بھی بازیاب کروایا۔ شاید وہ میرا یہ احسان بھی بھول گیا۔ خیر، اب مجھے پنچایت کی طرف سے انصاف کی امید ہے۔ مجھے اس بات کی امید ہے کہ پنچایت میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گی۔ میں بے شک اس گاؤں کا سردار ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اپنے بزرگوں کے فیصلے پر یقین ہے۔ دوسری طرف مدیحہ بت بنی پنچایت میں بیٹھی وہ حقیقت جان چکی تھی جس پر اسے کبھی یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے کان جھوٹ سن رہے ہیں۔ نہیں ابا، اتنا نہیں گر سکتے۔ کیا میں ان کے لیے بوجھ تھی؟ کیا ان کے لیے ایک فالتو چیز تھی؟ تبھی انہوں نے مجھے پھینک دیا اور اپنے بیٹے کی خاطر کس طرح میری منتیں کر رہے تھے۔ کیا بیٹے اتنے ہی اہم ہوتا ہے اور بیٹیوں کی کوئی دقت نہیں؟ اس نے سوچ لیا تھا پنچایت جو بھی فیصلہ کرے وہ جہازیب کے ساتھ ہی جائے گی۔ تبھی پنچایت کے ایک بزرگ مدیحہ سے سوال کیا تھا، بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ تم جہازیب سائیں کے ساتھ جاؤ گی یا اپنے باپ کے گھر جاؤ گی؟ مدیحہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ داؤد علی کو لگا کہ مدیحہ ان کے ساتھ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور جہازیب کے ساتھ جا کر کھڑی ہوگی۔ میں جہازیب کا ساتھ دینا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے جیسے وہ ہمیشہ بولتے ہیں۔ میں جہازیب کی بیوی ہوں اور جہازیب مجھے جب تک خود نہ چھوڑیں گے تب تک میں ابا یہ کسی کے کہنے پر بھی جہازیب کو نہیں چھوڑوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ جہازیب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جہاں سے فاتحہ مسکراہٹ سجائے داؤد علی کو دیکھتا پنچایت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا اور پھر فیصلہ اسی کے حق میں آیا۔ آج وہ اپنی زندگی میں خوش۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ بھلائی کی جائے لیکن وہ اپنا اصل روپ دکھا دیتے ہیں کیونکہ وہ بھلائی کے قابل نہیں ہوتے۔ داؤد علی بھی ان میں سے ہی ایک تھا۔ خدا نے مدیحہ کو ایک بیٹے سے نوازا تھا جو بالکل جہازیب جیسا تھا۔ جہازیب اور مدیحہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے۔ ان کی محبت امر ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا تھا اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا بھی۔